مزید آگے بڑھیں. آپ لوگ قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ دیکھیں نسل در نسل آپ کے ہاں یہ بات چلی آ رہی ہے کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ. آپ کے تراجم میں یہ بات موجود ہے رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ. آپ کی تفاسیر میں یہ بات موجود ہے کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ. ہے یا نہیں؟ تواتر کے ساتھ یہ چیز چلی آ رہی ہے. اکثریت یہ کہہ رہی ہے رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ. اور ساتھ آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن کی مانتے ہیں، قرآن کی ماننے والے ہیں. اب اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر یا تو یہ بات قرآن میں ہونی چاہیے رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، یا پھر جو قرآن کہہ رہا ہے وہ آپ کو ماننا چاہیے. یعنی اگر تو یہ بات قرآن سے ثابت ہو جاتی ہے کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ پھر تو ٹھیک ہے. آپ اگر اسی بات پر قائم ہیں، اسی پر ڈٹے رہتے ہیں تو یہ تو قرآن کی بات ہوگی، آپ قرآن کی بات مان رہے ہیں. لیکن اگر قرآن میں اس کے بالکل برعکس بات آتی ہے تو پھر نہ صرف آپ باطل پر ہو، آپ حق کا کفر و کذب کر رہے ہو، بلکہ آپ وہ بات قرآن سے منسوب کر رہے ہو، وہ بات اللہ پر تھوپ رہے ہو، اللہ سے منسوب کر رہے ہو جو بات قرآن کی اللہ کی ہے ہی نہیں، جو اللہ نے کی ہی نہیں. آپ قرآن کے اوپر الزام لگا رہے ہو، آپ اللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ زبردستی قرآن کے اوپر ایک شے جو ہے مسلط کر رہے ہو جو کہ باطل ہے. اور تو ایسا کرنے والا کتنا بڑا مجرم ہوگا، ذرا غور تو کرو. اس سے بڑا کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا اب آئیں اسی قرآن کی طرف اور اس قرآن سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ رسول کیسے آتے ہیں. آیا رسول معجزات کے ساتھ آتے ہیں یا پھر رسول اس کے بالکل برعکس معجزات کے ساتھ نہیں بلکہ البینات کے ساتھ آتے ہیں؟ آئیں قرآن کی طرف تو قرآن میں دیکھیں. سب سے پہلے آپ کے سامنے کچھ آیات رکھتے ہیں. وہ آیات کیا ہیں ذرا غور کیجئے گا. یہ سورہ الحدید ہے، سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 ہے، یعنی 57 نمبر سورت ہے، 57 نمبر سورت، اس کی آیت نمبر 25 ہے. اس آیت میں کیا ہے؟ اس آیت میں یہ ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. یعنی دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ ایک بات سنتے چلے آ رہے ہیں نسل در نسل، ایک بات نسل در نسل چلتی آ رہی ہے. اکثریت کہہ رہی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ رسول آتے ہیں کس کے ساتھ؟ معجزات کے ساتھ. اور صرف معجزات کے ساتھ، المعجزات کے ساتھ. رسول آتے ہیں المعجزات کے ساتھ. یہ بات تو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو انسانوں کا لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے، دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تو کیا آپ کو صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی یا پھر جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی گئی؟ اگر تو آپ کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی تو پھر ظاہری بات ہے آپ جو سن اور دیکھ رہے ہیں آپ وہی مانیں گے، آپ کو وہی ماننا ہے. لیکن اگر آپ کو سننے اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی صلاحیت دی گئی تو پھر آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ جو آپ کو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے آپ اس کو سمجھیں بھی. ٹھیک ہے، تو یہ لقد تم کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. لہٰذا ایسا کرو کہ جو بھی سنائی دے رہا ہے، جو بھی دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو. تو جب تم سمجھو گے تمہارے سامنے کیا آئے گا؟ قد. وہی تمہارے سامنے آئے گا جو کہ طے شدہ ہے. جیسے 2 + 2 4 ہی آئے گا، بالکل ایسے ہی جب تم تحقیق کرو گے، سمجھو گے تو تمہارے سامنے وہی آئے گا جو حق ہے، جو طے شدہ ہے، جو قدر میں کر دیا گا، جس کے علاوہ اور کچھ سامنے آ ہی نہیں سکتا. تو کس حوالے سے تم نے تحقیق کرنی ہے؟ ارسلنا، کس طرح بھیجتے ہیں ہم رسولنا، ہمارے رسولوں کو. یعنی تمہیں سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. لہٰذا جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو. جب تم سمجھو گے تو تمہارے اوپر یہ واضح ہو جائے گا، تمہارے سامنے کھل کر واضح ہو جائے گا. کیا واضح ہو جائے گا؟ کہ کس طرح ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں. ہم نے رسولوں کو بھیجنا قدر میں کر دیا. کس طرح رسولوں کو بھیجنا قدر میں کر دیا، یہ تمہارے اوپر کھل کر واضح ہو جائے گا. آیا اسی طرح ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں، ہم نے رسولوں کو بھیجنا اسی طرح قدر میں کیا جیسے تم سنتے چلے آ رہے ہو، دیکھتے چلے آ رہے ہو، یا پھر اس کے بالکل برعکس آگے کیا آ جاتا ہے؟ بالبینات، البینات کے ساتھ.
تو یہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، تم کو سننے کی صلاحیت دی گئی، دیکھنے کی صلاحیت دی، نہ صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ جب تم ان صلاحیتوں کا استعمال کرو گے، جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو گے، تو تمہارے سامنے وہی آئے گا جو کہ قدر میں کر دیا گیا۔ کیا قدر میں کر دیا گیا؟ ہم نے یہ قدر میں کر دیا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں البینات کے ساتھ، ہم نے رسولوں کو البینات کے ساتھ بھیجنا قدر میں کر دیا، لہذا کوئی ایک بھی رسول نہیں آیا، نہ ہی کوئی ایک بھی رسول آ سکتا ہے، اگر آیا اور آئے گا تو کیسے؟ البینات کے ساتھ۔ جتنے بھی رسول آئے البینات کے ساتھ آئے، جو بھی رسول آئے گا البینات کے ساتھ آئے گا۔ اس سے دو چیزیں واضح ہو گئیں۔ نمبر ایک، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو دجل ہے، جو فراڈ ہے، جو فریب ہے، وہ کھل کر واضح ہو گیا جو آج تک دیا جا رہا تھا، رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ۔ اور نمبر دو، رسول جو ہوتا ہے، جو اللہ کا بھیجا ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان معجزات نہیں ہے بلکہ البینات ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر المعجزات یا معجزات اور البینات جو ہے اسے سمجھنا لازم ہے۔ پہلے تو جان لیں معجزہ کسے کہتے ہیں۔ معجزہ عجز سے ہے، اور عجز کسے کہتے ہیں؟ عجز کہتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں عاجز آ جانا۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا کام جس کو کرنے کے لیے آپ جو جی چاہے کر لیں، پورا زور لگا لیں، جتنا جی چاہے زور لگا لیں، کچھ ہی کیوں نہ کر لیں، آپ وہ کام کرنے سے عاجز آ جائیں، وہ آپ کام کر ہی نہیں سکتے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ ایسے ہی مثال کے طور پر کوئی ایسی بات آپ جتنا جی چاہیں زور لگا لیں، جو جی چاہے کر لیں، وہ بات آپ کی عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ جو کام آپ کر لیں یا جو بات آپ سمجھ جائیں وہ معجزہ نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو البینات، جو کہ بینات سے، بینات معجزات کی ضد ہے، یعنی جیسے آگ اور پانی ہے بالکل اسی طرح معجزات کی ضد ہے بینات۔ بینات بین سے ہے۔ بین کسے کہتے ہیں؟ بین کہتے ہیں کوئی بھی بات، کوئی بھی ذات، کوئی بھی شے، کوئی بھی وجود اس طرح واضح ہونا کہ اس کا رائی برابر پہلو بھی چھپا ہوا نہ ہونا۔ کوئی بھی شے ہے، کوئی بھی شے، کوئی بھی بات، اس کے ٹوٹل مجموعی طور پر 7 پہلو اور اس کا جوڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 7 پہلو ہوتے ہیں، تو کسی بھی بات کا، کسی بھی شے کا اپنے ہر پہلو سے سامنے ہونا، اسے کہتے ہیں بین۔ یعنی بین کہتے ہیں وہ جو آپ کی رسائی میں ہے، جو آپ کی پہنچ میں ہے، جس پر آپ کی رسائی ہے، ایسی بات کہ جو آپ کی رسائی میں ہے، جو آپ کی پہنچ میں ہے، ایسا کام، ایسی شے جو آپ کی پہنچ میں ہے، آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے وہ ہر لحاظ سے سامنے ہے، آپ کے سمجھنے کی دیر ہے کہ وہ سمجھ آ جائے گی، آپ کے دیکھنے کی دیر ہے کہ وہ نظر آ جائے گی، یعنی آنکھیں کھولنے کی دیر ہے کہ وہ نظر آ جائے گی، کان کھولنے کی دیر ہے کہ وہ سنائی دے گی۔ ٹھیک ہے نا، سمجھنے کی دیر ہے کہ وہ سمجھ آ جائے گی، اسے کہتے ہیں بین۔ بین سے بینات، اور اس سے البینات، مخصوص بینات۔ تو رسول کیسے آتے ہیں؟ رسول کیسے آتا ہے؟ رسول آتا ہے البینات کے ساتھ۔ تو سورہ الحدید جو کہ 57 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اس میں کیا بات کر دی؟ اس میں بات یہ کی کہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو البینات کے ساتھ بھیجنا قدر میں کر دیا، تقدیر میں یہ کیا ہے کہ رسولوں کو البینات کے ساتھ بھیجا جائے گا، اور معجزات البینات کی ضد ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ جو لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، یا ہر رسول آیا معجزات کے ساتھ، کیا وہ سچے ہیں؟ کیا ایسا کہنے والے قرآن کی بات مان رہے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، یا پھر قرآن کے منکر ہیں؟ ان کو تو یہی نہیں علم کہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
मजे की बात यह है, हैरान कुन तौर पर कुरान इनके बिल्कुल बरअक्स 180 डिग्री बरअक्स बात कर रहा है। ये कहते हैं मौजज़ात के साथ, कुरान कहता है नहीं अल बय्यनात के साथ। यानी ये कहते हैं आग और कुरान कह रहा है पानी। अब बताएं जरा, जो लोग भी ये कहते हैं रसूल मौजज़ात के साथ आते हैं या रसूलों को मौजज़ात दिए गए या कोई एक भी रसूल मौजज़ों के साथ आया, मौजज़ात के साथ आया, क्या वो कुरान की मानने वाले हैं, कुरान के मानने वाले हैं, या फिर वो कुरान का कुफ्र कज़ब करने वाले हैं, कुरान पर बोहतानात बांधने वाले हैं? उनको तो ये ही नहीं इल्म कि कुरान में है क्या। अब अपने गिरेबान में झांकें। अगर आप हक के तलबगार हैं, अगर आप हक के तलबगार हैं, यहां तक कि वो लोग जो ये दावा करते हैं हम तो उसके पीछे चलते हैं, उसकी बात मानते हैं जिसकी बात हक है, जो हक बात करता है, तो जरा देखो क्या वो ये तो नहीं कहता रसूल मौजज़ात के साथ आते हैं? अगर वो ये कहता है रसूल मौजज़ात के साथ आते हैं, तो फिर उसको तो ये ही नहीं इल्म के कुरान में क्या लिखा हुआ है, कुरान है क्या? तो ऐसा शख्स कुरान के नाम पर जो भी बात तुम्हारे सामने रखेगा, क्या वो सच हो सकती है, या फिर वो इंतहाई चालाक है, मक्कार है, वो जानता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान के नाम पर गुमराह किए जा सकते हैं। ठीक है, वो शख्स अपनी चालाकी का, मकारी का इस्तेमाल करते हुए आप जिस दबाव को कबूल करते हैं, आप क्योंकि इस दबाव को कबूल करते हैं कि कोई भी बंदा हमें ये कहे जी कुरान में ये लिखा हुआ है, तो वो आपको कुरान के नाम पर गुमराह किए हुए है, कुरान के नाम पर आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। जरा देखें, गौर करें, जिसके पीछे आप चल रहे हैं, जिसको आप हक मानते हैं, हक वाला मानते हैं, क्या वो ये तो नहीं कहता कि रसूल मौजूद के साथ आते हैं? पूछें उससे। अगर उसकी वीडियोस मौजूद हैं, उसकी वीडियोस में देखें पीछे जाके, अगर उसका लिटरेचर मौजूद है उसमें देखें, क्या वो ऐसा तो नहीं कहता? और फिर साथ क्या हक आने के बाद उसने रजू किया या नहीं किया? अगर तो हक आने के बाद उसने रजू किया है तो फिर तो ठीक है। अगर हक आ जाने के बावजूद भी उसने रजू नहीं किया, वो अपनी उसी बात के ऊपर डटा हुआ है, वही बात दोहराता है, वही बात कह रहा है रसूल आते हैं मौजूद के साथ, तो फिर जान लो ये आपके ऊपर लाजिम। अगर आप फिर भी उसे मानते हो, हक आ जाने के बावजूद उसे मानते हो, तो फिर आपके ऊपर लाजिम है आप अहमद ईसा को गलत साबित करो। आप साबित करो कि कुरान में ये नहीं लिखा, या फिर आपके ऊपर लाजिम है आप उससे सवाल करो, उसे कहो ऐ फक्की फरोश हमें जवाब दे, हमें बता, तू कहता है कि रसूल आते हैं मौजूद के साथ, तो कुरान में जिसका बिल्कुल बरक्स लिखा हुआ है, ये कुरान में क्या लिखा हुआ है? हमें सफाई पेश कर, हमारे ऊपर अब हमें इस सवाल का जवाब दे, हमारे ऊपर ये वाज़ेह कर। अब आ सामने ये उसे कहो कि ये अहमद ईसा को गलत साबित कर। अगर तू हक पर है तो फिर अहमद ईसा को गलत साबित कर। ओ भाई, अगर तू हक पर है तो क्या अहमद ईसा अगर बातिल है, कज़ाब है, तो हक आजिज आ गया कि अहमद ईसा का मुकाबला नहीं कर पा रहा, अहमद ईसा किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहा? ठीक है ना। आप अगर आप ये नहीं करते, आप अहमद ईसा को गलत साबित नहीं करते, कज़ाब साबित नहीं करते, आप उसको ये नहीं कहते कि अहमद ईसा को गलत साबित कर, वो अहमद ईसा को गलत साबित नहीं करता, इसके बावजूद आप उसी के पीछे चलते हैं, तो फिर जान लो आप लोग सबसे बड़े मुशरिक हो। ठीक है, सबसे बड़े बेवकूफ हो, अंधों की तरह अपने मुल्लाटों के पीछे चलने वाले आप लोगों ने रब के मुकाबले पर अपने मुल्लाटों को, इन फक्की फरोशों को अपना इलाह बनाया हुआ है। अहमद ईसा कौन है? क्या आप अहमद ईसा को जानते हैं? अहमद ईसा वो है जिसने उन बातों पर से पर्दा उठाया है जिस पर आज हर कोई इख्तलाफ कर रहा है। हक और बातिल की पहचान अब इंतहाई आसान। आज ही अल किताब को डाउनलोड करें। मजीद वीडियोस के लिए अहमद ईसा के यूट्यूब चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।